صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد و آلہ و اصحابہ وسلم۔ صلح حدیبیہ نافذ ہو چکا، اور اس کے بعد اب جیسا کہ اس صلح حدیبیہ کے شروع میں نے بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دیگر صحابہ کرام تقریباً 1400 یا 1500 جتنے بھی صحابہ کرام، مختلف روایات ملتی ہیں، وہ جب مدینہ شریف سے چلے تو ذی الحلیفہ کے مقام پر انہوں نے عمرے کا احرام باندھا تھا۔ تو اب کیونکہ صلح جو نامہ ہوا تھا اس کے مطابق عمرہ نہیں کر سکتے تھے، تو اب وہ جو احرام باندھا تھا اس سے باہر آنا تھا، تو اس کا اب کیا طریقہ کار ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معاہدہ صلح لکھوا کر فارغ ہو چکے تو فرمایا اٹھو اور اپنے اپنے جانور قربان کر دو، لیکن واللہ کوئی بھی نہ اٹھا، حتیٰ کہ آپ نے یہ بات 3 مرتبہ دہرائی، مگر پھر بھی کوئی نہ اٹھا تو آپ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس گئے اور لوگوں کے اس پیش آمدہ طرز عمل کا ذکر کیا۔ ام المومنین نے کہا یا رسول اللہ، اگر آپ ایسا چاہتے ہیں تو پھر آپ تشریف لے جائیے اور کسی سے کچھ کہے بغیر چپ چاپ اپنا جانور ذبح کر دیجیے اور اپنے حجام کو بلا کر سر منڈوا لیجیے۔ اب یہ آپ دیکھیں کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ نہیں پتا تھا کہ انہوں نے ایسا کرنا ہے؟ لیکن یہاں پر بھی تربیت کی جا رہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیویوں سے مشورہ کیا کرتے تھے اور اپنے صحابہ کرام کے ساتھ مشورہ کیا کرتے تھے۔ یہ مشورہ کرنے کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا۔ تو اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لائے اور کسی سے کچھ کہے بغیر یہی کیا، اور اپنا جو ہدیہ کا جانور تھا، جس کو عربی میں کہتے تھے ہدی کا جانور، اس کو ذبح کر دیا اور حجام کو بلا کر آپ نے سر منڈوا لیا۔ جب لوگوں نے دیکھا تو خود بھی اٹھ کر اپنے اپنے جانور ذبح کر دیے اور اس کے بعد باہم ایک دوسرے کا سر مونڈنے لگے۔ کیفیت یہ تھی کہ معلوم ہوتا تھا فرط غم کے سبب ایک دوسرے کو قتل کر دیں گے۔ اس موقع پر گائے اور اونٹ 7 آدمیوں کی طرف سے ذبح کیے گئے۔ آپ نے وہ اونٹ ذبح کیا جو کسی زمانے میں ابو جہل کے پاس تھا، اس کی ناک میں چاندی کا ایک حلقہ تھا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ مشرکین جل بھن کر رہ جائیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر منڈوانے والوں کے لیے 3 بار مغفرت کی دعا کی اور کینچی سے بال کٹانے والوں کے لیے 1 بار۔ تو یہ جب میں عمرہ کے لیے گروپ لے کے جاتا ہوں، اس میں بھی جب لوگ پوچھتے ہیں جو میرے ساتھ ہوتے ہیں وہ پوچھتے ہیں، تو ان کو پھر اسی جو روایت ہے اور اسی حدیث کے مطابق میں ان کو یہی بتانے کی کوشش کرتا ہوں کہ جو حلق کرواتے ہیں یعنی ٹنڈ کرواتے ہیں، سر منڈوا لیتے ہیں، ان کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 بار مغفرت کی دعا کی ہے، اور جو کینچی سے کٹاتے ہیں ان کے لیے 1 بار مغفرت کی دعا کی ہے۔ اس کو عربی میں کہتے ہیں قصر کرنا۔ تو جو قصر کرتے ہیں ان کے لیے 1 بار، وہ بھی جائز ہے، اور جو حلق کرواتے ہیں ان کے لیے 3 مرتبہ، اور وہ بھی جائز ہے، الحمدللہ وہ افضل ہے۔ اسی سفر میں اللہ تعالیٰ نے حضرت کعب بن عجرہ کے سلسلے میں یہ حکم بھی نازل فرمایا کہ جو شخص اذیت کے سبب اپنا سر منڈا لے وہ روزے یا صدقے یا ذبیحے کی شکل میں فدیہ دے، یعنی کسی اذیت کی وجہ سے حالت احرام میں اس نے اپنا سر منڈوا لیا ہو تو وہ صدقہ دے اور ذبیحے کی شکل میں وہ فدیہ دے۔ اس کے بعد کچھ مومنہ عورتیں آ گئیں۔ ان کے اولیاء نے مطالبہ کیا کہ حدیبیہ میں جو صلح مکمل ہو چکی ہے اس کی روح سے انہیں واپس کیا جائے، لیکن آپ نے یہ مطالبہ اس دلیل کی بنا پر مسترد کر دیا کہ اس دفعہ کے متعلق معاہدے میں جو لفظ لکھا گیا تھا وہ یہ تھا کہ اور یہ معاہدہ اس شرط پر کیا جا رہا ہے کہ ہمارا جو آدمی آپ کے پاس جائے گا آپ اسے لازماً واپس کر دیں گے، خواہ وہ آپ ہی کے دین پر کیوں نہ ہو۔ لہٰذا عورتیں اس معاہدے میں سرے سے داخل ہی نہ تھیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اسی سلسلے میں یہ آیت بھی نازل فرمائی کہ اے اہل ایمان، جب تمہارے پاس مومن عورتیں ہجرت کر کے آئیں تو ان کا امتحان لو، اللہ ان کے ایمان کو بہتر جانتا ہے، پس اگر انہیں مومنہ جانو تو کفار کی طرف نہ پلٹاؤ، نہ وہ کفار کے لیے حلال ہیں اور نہ کفار ان کے لیے حلال ہیں، البتہ ان کے کافر شوہروں نے جو مہر ان کو دیے تھے اسے واپس دے دو، اور پھر تم پر کوئی حرج نہیں کہ ان سے نکاح کر لو جبکہ انہیں ان کے مہر ادا کر دو، اور کافرہ عورتوں کو اپنے نکاح میں نہ رکھو۔
اس آیت کے نازل ہونے کے بعد جب کوئی مومنہ عورت ہجرت کر کے آتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کی روشنی میں اس کا امتحان لیتے کہ اے نبی، جب تمہارے پاس مومن عورتیں آئیں اور اس بات پر بیعت کریں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کریں گی، چوری نہ کریں گی، زنا نہ کریں گی، اپنی اولاد کو قتل نہ کریں گی، اپنے ہاتھ پاؤں کے درمیان سے کوئی بہتان گھڑ کر نہ لائیں گی، اور کسی معروف بات میں تمہاری نافرمانی نہ کریں گی، تو ان سے بیعت لے لو اور ان کے لیے اللہ سے دعائے مغفرت کرو، یقیناً اللہ غفور الرحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک بھی ساتھ ساتھ نازل فرماتا جا رہا ہے۔ چنانچہ عورتیں اس آیت میں ذکر کی ہوئی شرائط کی پابندی کا عہد کرتی، آپ ان سے فرماتے کہ میں نے تم سے بیعت لے لی، پھر انہیں واپس نہ کرتے۔ اس حکم کے مطابق مسلمانوں نے اپنی کافرہ بیویوں کو طلاق دے دی، اور اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجیت میں 2 عورتیں تھیں جو شرک پر قائم تھیں، آپ نے ان دونوں کو طلاق دے دی۔ اب یہ جو معاہدہ کیا تھا اور اس کی جو دفعات لکھی گئی تھیں، جو میں نے یہ صلح حدیبیہ پارٹ 1 میں جو بیان کیا ہے، اس کی جو دفعات لکھی گئی تھی اس کا حاصل کیا ہوا۔ جو شخص اس کی دفعات کا ان کے پس منظر سمیت جائزہ لے گا، اسے کوئی شبہ نہ رہے گا کہ یہ مسلمانوں کی فتح عظیم تھی، کیونکہ قریش نے اب تک مسلمانوں کا وجود تسلیم نہیں کیا تھا اور انہیں نیست و نابود کرنے کا تہیہ کیے بیٹھے تھے۔ انہیں انتظار تھا کہ ایک نہ ایک دن یہ قوم دم توڑ دے گی۔ اس کے علاوہ قریش جزیرۃ العرب کے دینی پیشوا اور دنیاوی صدر نشین ہونے کی حیثیت سے اسلامی دعوت اور عام لوگوں کے درمیان پوری قوت کے ساتھ حائل رہنے کے لیے کوشاں رہتے تھے۔ اس پس منظر میں دیکھیے تو صلح کی جانب محض جھک جانا ہی مسلمانوں کی قوت کا اعتراف اور اس بات کا اعلان تھا کہ اب قریش اس قوت کو کچلنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ پھر تیسری دفعہ کے پیچھے جو تیسری بات تھی، اس میں صاف طور پر نفسیاتی کیفیت کار فرما نظر آتی ہے کہ قریش کو دنیاوی صدر نشینی اور دینی پیشوائی کا جو منصب حاصل تھا اسے انہوں نے بالکل بھلا دیا تھا، اور اب انہیں صرف اپنی پڑی تھی۔ ان کو اس سے کوئی سروکار نہ تھا کہ بقیہ لوگوں کا کیا بنتا ہے، یعنی اگر سارے کا سارا جزیرۃ العرب جو ہے وہ حلقہ بگوش اسلام ہو جائے تو قریش کو اس کی کوئی پرواہ نہیں اور وہ اس میں کسی طرح کی مداخلت نہیں کریں گے۔ کیا قریش کے عزائم اور مقاصد کے لحاظ سے یہ ان کی شکست فاش نہیں ہے، اور مسلمانوں کے مقاصد کے لحاظ سے یہ فتح مبین نہیں ہے؟ آخر اہل اسلام اور اعدائے اسلام کے درمیان جو خون ریز جنگیں پیش آئی تھیں، ان کا منشا اور مقصد اس کے سوا کیا تھا کہ عقیدے اور دین کے بارے میں لوگوں کو مکمل آزادی اور خود مختاری حاصل ہو جائے، یعنی اپنی آزاد مرضی سے جو شخص چاہے مسلمان ہو اور جو چاہے کافر رہے، کوئی طاقت ان کی مرضی اور ارادے کے سامنے روڑا بن کر کھڑی نہ ہو۔ مسلمانوں کا یہ مقصد تو ہرگز نہ تھا کہ دشمن کے مال ضبط کیے جائیں، انہیں موت کے گھاٹ اتارا جائے اور انہیں زبردستی مسلمان بنایا جائے، یعنی مسلمانوں کا مقصود صرف وہی تھا جسے علامہ اقبال نے کچھ یوں بیان کیا ہے کہ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس صلح کے ذریعے مسلمانوں کا مذکورہ مقصد اپنے تمام اجزاء اور لوازم سمیت حاصل ہو گیا، اور اس طرح حاصل ہو گیا کہ بسا اوقات جنگ میں فتح مبین سے ہمکنار ہونے کے باوجود حاصل نہیں ہو پاتا۔ پھر اس آزادی کی وجہ سے مسلمانوں نے دعوت و تبلیغ کے میدان میں نہایت زبردست کامیابی حاصل کی۔ چنانچہ مسلمان افواج کی تعداد جو اس صلح سے پہلے 3000 سے زائد کبھی ہو ہی نہیں سکی تھی، وہ محض 2 سال کے اندر فتح مکہ کے موقع پر 10,000 ہو گئی۔ اور جو دفعہ نمبر 2 تھی وہ بھی در حقیقت اس فتح مبین کا ایک جزء ہے، کیونکہ جنگ کی ابتدا مسلمانوں نے نہیں بلکہ مشرکین نے کی تھی۔ اللہ کا ارشاد ہے وَهُمْ بَدَأُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، یعنی پہلی بار انہی تم لوگوں سے ابتدا کی، پہلی بار انہی لوگوں نے تم لوگوں سے ابتدا کی۔ جہاں تک مسلمانوں کی اطلاع گردیوں اور فوجی گشتوں کا تعلق ہے، یعنی چھوٹی چھوٹی جو مہمیں تھیں، تو مسلمانوں کا مقصود ان سے صرف یہ تھا کہ قریش اپنے احمقانہ غرور اور اللہ کی راہ روکنے سے باز آ جائیں اور مساویانہ بنیاد پر معاملہ کر لیں۔
یعنی ہر فریق اپنی اپنی ڈگر پر گامزن رہنے کے لیے آزاد رہے۔ تو اب غور کریں کہ جو 10 سالہ جنگ بند رکھنے کا معاہدہ آخر جو اس غرور اور اللہ کی راہ میں رکاوٹ سے باز آنے ہی کا تو عہد تھا، جو اس بات کی دلیل ہے کہ جنگ کا آغاز کرنے والا کمزور اور بے دست و پا ہو کر اپنے مقصد میں ناکام ہو گیا۔ تو یہ سارے معاملات ہیں، اور اسی طرح جو باقی بھی اس کی دفعات تھیں ان میں بھی وہ سارے معاملات کو اگر غور کیا جائے تو اس میں مسلمانوں کی ہی فتح ہے۔ باقی رہے مکے کے وہ باشندے جو مسلمان ہو چکے تھے یا مسلمان ہونے والے تھے، تو ان کے لیے اگرچہ اس معاہدے کی روح سے مدینہ میں پناہ گزین ہونے کی گنجائش نہ تھی، لیکن اللہ کی زمین تو بہرحال کشادہ تھی۔ کیا حبشہ کی زمین نے ایسے نازک وقت میں مسلمانوں کے لیے اپنی آغوش نہیں کھول دی تھی جب مدینہ کے باشندے اسلام کا نام بھی نہ جانتے تھے؟ اسی طرح آج بھی زمین کا کوئی ٹکڑا مسلمانوں کے لیے اپنی آغوش کھول سکتا تھا، اور یہی بات تھی جس طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اس ارشاد میں اشارہ فرمایا تھا کہ وَمَنْ جَاءَنَا مِنْهُمْ سَيَجْعَلُ اللَّهُ لَهُ فَرَجًا وَمَخْرَجًا۔ صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے کہ ان کا جو آدمی ہمارے پاس آئے گا اللہ اس کے لیے کشادگی اور نکلنے کی جگہ بنا دے گا۔ پھر اس قسم کے تحفظات سے اگرچہ نظر بظاہر قریش نے عزت اور وقار حاصل کیا تھا، مگر یہ در حقیقت قریش کی سخت نفسیاتی گھبراہٹ، پریشانی، اعصابی دباؤ اور شکستگی کی علامت ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ انہیں اپنے بت پرست سماج کے بارے میں سخت خوف لاحق تھا، اور وہ محسوس کر رہے تھے کہ ان کا یہ سماجی گھروندہ ایک کھائی کے ایسے کھوکھلے اور اندر سے کٹے ہوئے کنارے پر کھڑا ہے جو کسی بھی دم ٹوٹ کر گرنے والا ہے، لہذا اس کی حفاظت کے لیے اس طرح کے تحفظات حاصل کر لینا ضروری ہے۔ دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس فراخ دلی کے ساتھ یہ شرطیں منظور کی کہ قریش کے یہاں پناہ لینے والے کسی مسلمان کو واپس نہ طلب کریں گے، وہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کو اپنے سماج کی ثابت قدمی اور پختگی پر پورا اعتماد تھا، اور اس قسم کی شرط آپ کے لیے قطعاً کسی اندیشے کا سبب نہ تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ واپس تشریف لا کر مطمئن ہو چکے، تو ایک مسلمان جسے مکہ میں اذیتیں دی جا رہی تھیں چھوٹ کر بھاگ آیا۔ ان کا نام ابو بصیر تھا۔ وہ قبیلہ ثقیف سے تعلق رکھتے تھے اور قریش کے حلیف تھے۔ قریش نے ان کی واپسی کے لیے 2 آدمی بھیجے اور یہ کہلوایا کہ ہمارے اور آپ کے درمیان جو عہد و پیمان ہے اس کی تعمیل کیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو بصیر کو ان دونوں کے حوالے کر دیا۔ یہ دونوں انہیں ہمراہ لے کر روانہ ہوئے اور ذوالحلیفہ پہنچ کر اترے اور کھجور کھانے لگے۔ ابو بصیر نے ایک شخص سے کہا کہ اے فلاں، خدا کی قسم میں دیکھتا ہوں کہ تمہاری یہ تلوار بڑی عمدہ ہے۔ اس شخص نے اسے نیام سے نکال کر کہا ہاں واللہ یہ بہت عمدہ ہے، میں نے اس کا کئی دفعہ تجربہ کیا ہے۔ تو ابو بصیر نے کہا ذرا مجھے دکھاؤ میں بھی دیکھوں۔ اس شخص نے ابو بصیر کو تلوار دے دی اور ابو بصیر نے تلوار لیتے ہی اسے مار کر ڈھیر کر دیا۔ دوسرا جو شخص تھا وہ بھاگ کر مدینہ شریف آ گیا اور دوڑتا ہوا مسجد نبوی میں گھس گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے دیکھ کر فرمایا یہ خوف زدہ نظر آتا ہے۔ وہ شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچ کر بولا میرا ساتھی خدا کی قسم قتل کر دیا گیا اور میں بھی قتل ہی کیا جانے والا ہوں۔ اتنے میں ابو بصیر آ گئے اور بولے یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کا عہد پورا کر دیا، آپ نے مجھے ان کی طرف پلٹا دیا، پھر اللہ نے مجھے ان سے نجات دے دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کی ماں کی بربادی ہو، اسے کوئی ساتھی مل جائے تو یہ تو جنگ کی آگ بھڑکا دے گا۔ یہ بات سن کر ابو بصیر سمجھ گئے کہ اب انہیں پھر کافروں کے حوالے کیا جائے گا، اس لیے وہ مدینہ سے نکل کر ساحل سمندر پر آ گئے۔ ادھر ابو جندل بن سہیل بھی چھوٹ بھاگے۔ جو سہیل بن عمرو جو مین کردار تھا معاہدے کا، اس کا بیٹا حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی چھوٹ کے بھاگ گئے اور ابو بصیر سے آ کے مل گئے۔ اب قریش کا جو آدمی بھی اسلام لا کر بھاگتا وہ ابو بصیر سے آ کر مل جاتا، یہاں تک کہ ان کی ایک جماعت اکٹھی ہو گئی۔ اس کے بعد ان لوگوں کو ملک شام آنے جانے والے کسی بھی قریشی قافلے کا پتہ چلتا تو وہ اس سے ضرور چھیڑ چھاڑ کرتے اور قافلے والوں کو مار کر ان کا مال لوٹ لیتے۔ قریش نے تنگ آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ اور اپنی قرابت کا واسطہ دیتے ہوئے یہ پیغام دیا کہ آپ انہیں اپنے پاس بلا لیں اور اب جو بھی آپ کے پاس جائے گا اس کو اپنے پاس ہی رکھیں۔
اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بلوا لیا اور وہ مدینہ آ گئے۔ اس معاہدہ صلح کے بعد 7 ہجری کے اوائل میں حضرت عمرو بن عاص، خالد بن ولید اور عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہم مسلمان ہو گئے۔ جب یہ لوگ خدمت نبی میں حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ مکہ نے اپنے جگر گوشوں کو ہمارے حوالے کر دیا ہے۔ یعنی یہ وہ لوگ تھے جو بڑے طاقتور اور جنگجو لوگ تھے، وہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا بھی مسلمان ہو جانا اب یہ مسلمانوں کے حق میں اور بہتر ہو گیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مکہ نے اپنے جگر گوشوں کو ہمارے حوالے کر دیا۔ یہ صلح حدیبیہ اور اس کے بعد ہونے والی جو مہمات تھیں، مہمات تو نہیں، اس کے بعد ہونے والی جو سرگرمیاں تھیں اور کس طریقے سے جو مکہ سے لوگ بھاگتے تھے وہ کیسے پھر حلقہ بگوش اسلام ہوئے اور مدینہ شریف میں کس طریقے سے رہنا شروع ہوئے، اور اس جو سیرت النبی کی یہ سیریز ہے پوری نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے بارے میں جو میں اپنے یہ ریکارڈنگ کروا رہا ہوں، اس کا جو لنک ہے پلے لسٹ کا، پہلی قسط سے لے کر ابھی تک کا، وہ اس کے لنک کو میں اس کے ڈسکرپشن میں لگا دیا ہے، تو آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں، شروع سے دیکھ سکتے ہیں، ابھی تک دیکھ سکتے ہیں، اور جو آئندہ بھی آتی جائیں گی اس کے اپ ڈیٹس وہ بھی آپ کو اس میں ملتی جائیں گی اس پلے لسٹ میں۔ تو اس کو دیکھیں، شیئر کریں اور اپنے فیڈ بیک سے لازمی ہمیں بتائیں۔ وما علینا الا البلاغ۔